حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور کون کون تھے اور کتنوں نے اسلام قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آفتاب نبوت سے نورانیت پانے والے ہر ستارے کی نزہت و زیبائی منفرد ہے۔ انہی میں ایک عظیم ہستی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی سیرت و شخصیت کے کتنے ہی خوبصورت پہلو امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے روشن مثال ہے۔ آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت و محبت کا پہلو، آپ کے اخلاق حسنہ سبھی پہلو احسن و اجمل ہے۔ آپ کی کنیت ابو فضل ہے اور لقب ساقی حرمین ہے۔ آپ کے والد گرامی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید البطحاء اور جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی والدہ نتیلہ بنت جناب تھیں۔ آپ کی سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے 3 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ اگرچہ ولادت پہلے ہوئی لیکن ادب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پیش نظر تھا کہ ایک بار کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا بڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، لیکن میں پیدا پہلے ہوا تھا۔ آپ بچپن سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ دلائل نبوت میں ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقدس بچپن تھا، رات کا وقت تھا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں آرام فرما رہے تھے، چاند اپنی تمام تبانیوں کے ساتھ جوبن پر تھا۔ میں نے دیکھا کہ چاند کبھی دائیں جھک جاتا ہے اور کبھی بائیں جھک جاتا ہے۔ میں حیران تھا کہ آج چاند کو کیا ہو گیا، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، جھولے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر اپنی انگشت مبارک کو اٹھاتے چاند رقص کرتا ہوا ادھر ہی چلا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے قسم ہے اس خالق و مالک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں جب اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھا تو لوح محفوظ پر قدرت کا جو حکم چلتا تھا میں اس کی آواز بھی سنتا تھا، اور سورج اور چاند عرش اعظم کے آگے سجدہ کر کے تسبیح بیان کرتے ہیں، میں ان کی آواز بھی سنتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کو لنگر کھلانا، پانی پلانا انہیں وراثت میں ملا تھا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل آپ نے اعلان اسلام کیا اور اسی موقع پر مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ آپ نے حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ فرماتے ہیں کہ درمیان جنگ جب کفار کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں کے چہروں پر شکن نظر آنے لگے تو ارشاد ہوا، عباس نیزہ برداروں کو آواز دو۔ فطرتاً میری آواز نہایت بلند تھی۔ میں نے آواز بلند کی تو سب کے سب یکا یک پلٹ پڑے، جواں مردی اور جفا کشی کے ساتھ جنگ لڑی۔ فتح و کامرانی کی خوشیوں سے مسلمانوں کا چہرہ کھل اٹھا اور کفار پر غالب آ گئے۔ آپ نے حنین کے علاوہ طائف، تبوک اور حجۃ الوداع وغیرہ میں بھی شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ نہایت فیاض، مہمان نواز اور رحم دل انسان تھے۔ آپ کی رقت قلبی کا عالم یہ تھا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں، دل میں ایک عجیب سی تڑپ ہوتی۔ اس کے سبب آپ کی دعاؤں میں ایک خاص اثر پایا جاتا تھا۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کی طرح ہیں، جس نے ان کو اعزا دی اس نے مجھے اعزا دی۔ خلفۂ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی عزت و اکرام فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر نکلتے تھے اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تو بارش ہو جاتی تھی۔ آپ نے 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ اللہ کریم آپ کے توسل سے امت مسلمہ کے جمیع معاملات آسان فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ان کی تعداد 9، بعض نے کہا کہ 10 اور بعض کا قول ہے کہ 11 ہیں، مگر بعض نے تحریر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 ابو طالب، نمبر 3 زبیر، نمبر 4 حمزہ، نمبر 5 عباس، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 گداک، نمبر 8 مقوم، نمبر 9 زرار، نمبر 10 قسم، نمبر 11 عبد القعبہ اور نمبر 12 ابو جہل۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ آپ کا نام عمران یا عبد مناف اور کنیت ابو طالب تھی۔ ابو طالب کے والد کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب اور دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے آپ کے زیر کفالت رہے،
جب ہاشمی خاندان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا معاملہ اٹھا تو عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سب کے دلوں پر روحانی نظر دوڑائی اور ابو طالب کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے تیرے دل میں اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دیکھا ہے، اس لیے اس کی پرورش کفالت تمہارے ذمے ہے۔ اس دن سے ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ آپ کسی بھی وقت اپنے بھتیجے کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ اسد بھی آپ سے والہانہ محبت کرتی تھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دفن کرنے سے پہلے ان کی قبر مبارک میں لیٹے اور اپنی نورانی چادر ان کے کفن کے ساتھ لپٹا کر ان کو دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات 619 عیسوی میں ہوئی۔ اسی سال ختیجہ بنت خلید کی وفات بھی ہوئی۔ ان دو واقعات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا۔ آپ کے چچاؤں میں سے صرف حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر شخص تھے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ رسول کا شیر کے معزز و ممتاز لقب سے سرفراز فرمایا۔ یہ 3 ہجری میں جنگ احد کے اندر شہید ہو کر سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے اور مدینہ منورہ سے 3 میل دور خاص جنگ احد کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار زیارت گاہ عالم اسلام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور ان کی اولاد کے بارے میں بہت سی بشارتیں دی ہیں اور اچھے دعائیں بھی فرمائی ہیں۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر، اسلامک ہسٹری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔